نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیو، خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے مدارس کے متعلق ایک بیان دیا اور یہ فرمانے لگے کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کے اندر کچھ مدرسے ہوتے تھے، 2-4 ہزار مدرسے ہوتے تھے، اور اب تو بہت ہی زیادہ مدارس ہو گئے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ان کا مدارس کا جو نصاب ہے وہ گوادر میں کچھ اور ہے، سیالکوٹ میں کچھ اور ہے، اسی طرح چترال میں اور ہے، لاہور میں اور ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ان سے جو ہے مذہبی جو ہے منافرت جو ہے وہ پھیل رہی ہے، مذہبی انتہا پسندی پھیل رہی ہے، شدت پسند لوگ اس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی مدارس کے اوپر انہوں نے ایک قدغن اٹھائی ہے، مدارس کے اوپر ایک آواز اٹھائی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق مدارس اور مساجد کے ساتھ ہے اور اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے قرآن نازل کیا اور فرمایا اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے وہاں قرآن پاک کی حفاظت کے جتنے ذرائع ہیں، چاہے وہ قرآن پاک کی کتابت ہو، چاہے وہ جلد سازی ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی حفظ کرنے کی کلاسیں ہوں، وہ مساجد اور مدارس کے اندر ہی ظاہر ہے کہ قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، تو اس کی حفاظت بھی اللہ نے قیامت تک کرنی ہے۔ یہ ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر مساجد اور مدارس کو مٹانا چاہیں یا مساجد اور مدارس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر کے ان کو بدنام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ عزیز ساتھیو، حقیقت یہ ہے کہ مدارس امن اور شانتی کی دعوت دیتے ہیں، حسن اخلاق سکھاتے ہیں، حسن کردار سکھاتے ہیں، صلہ رحمی بتاتے ہیں۔ مدرسے نے ہی ہمیں بتایا کہ والدین کا ادب و احترام کیا ہے، مدرسے نے بتایا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بیٹی کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں۔ معاشرت ہمیں وہ اسلام نے بتائی، مدرسے نے بتائی، اور مدرسے ہی نہیں بتایا کہ ہمیں سیاست کیا ہے، مدرسے نے ہمیں بتایا ہے کہ بھئی اپنے بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا ہمیں مدرسے نے ہی اللہ کا تعارف بھی مدرسے نے کروایا۔ مدرسے نے بتایا کہ تیرا مشکل کشا کون ہے، مدرسے نے بتایا ہمیں تیرا حاجت روا کون ہے، مدرسے نے ہی ہمیں بتایا ہے تیرے سجدوں کا مالک کون ہے، تیرا پالن ہار کون ہے، تیرا عبادت کے لائق کون ہے، یہ مدرسے نے ہمیں بتایا ہے۔ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، تیرا خالق اور مالک کون ہے، تیرا رازق کون ہے، یہ مدرسے نے ہمیں بتایا بھائی۔ اور کس نے بتایا؟ ہمیں مدرسے نے ہی بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کون ہے، معلم کائنات کون ہے، محسن کائنات کون ہے، پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق ہمیں مدرسے نے بتائے، حضور کی پیاری زندگی ہمیں مدرسے نے بتائی ہے۔ مدرسے نے بتایا صحابہ کون ہیں، مدرسے نے بتایا صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کے فضائل کیا ہیں وہ مدرسے نے بتائیں، اولیاء اللہ کی شان کیا ہے یہ مدرسے نے بتایا ہے۔ مجھے بتائیں، حسن اخلاق مدرسہ سکھائے، حسن کردار مدرسہ سکھائے۔ ہمارے مدرسوں کے نصاب کے بارے میں آپ نے بات کی کہ ان کا نصاب الگ ہے۔ بھائی جان کچھ تو خوف خدا کریں، دن میں تو جھوٹ مت بولیں، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پورے پاکستان کے مدارس کا نصاب ایک ہے۔ چند کتابوں کے اندر اگر اوپر نیچے ہوں تو ایک الگ بات ہے، باقی تمام مدارس کا نصاب ایک ہے۔ جہاں وفاق کے امتحان ہوتے ہیں سب کے ایک ہی جیسی کتابوں کے ہوتے ہیں، آپ کے الگ ہیں بھائی۔ سرکاری سکولوں کا نصاب الگ ہے، نجی سکولوں کا نصاب الگ ہے، فیڈرل بورڈ الگ ہے، او لیول اے لیول الگ ہیں، اور اب تو آئی جی سی ایس ای الگ ہے، آپ لوگوں کے جی سی ای الگ ہیں۔ پتہ نہیں کتنے تو آپ لوگوں نے بنائے۔ بیکن ہاؤس کی پڑھائی دیکھ لیں الگ، بلوم فیلڈ کی دیکھ لیں وہ الگ، آپ نے نصاب الگ کیے ہوئے بھائی۔ مسلمانوں کا مدارس کا الحمدللہ وہی قرآن حدیث کا نصاب ہے، وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن کے اندر امن بتایا گیا، جن کے اندر والدین کا احترام بتایا گیا، جن کے اندر ہمسایوں کے حقوق بتائے گئے، جن میں بڑوں کی تعظیم سکھائی گئی، چھوٹوں پہ شفقت سکھائی گئی، جس کے اندر پیار و محبت سکھایا گیا، جس کے آپ لوگ جتنی زیادتی کرتے ہیں ہم اس کو کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمیں مدرسے نے امن کا درس دیا ہے۔ ہمارے مدرسوں کی کارکردگی کیا ہے بھائی؟ باہر سے پڑھنے ہمارے پاس آتے ہیں اور آپ کے لوگ پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔
یہ ہماری کارکردگی ہے۔ مدارس کے نظام کے اندر دیکھیں، مدرسے کے ذمے حافظ پیدا کرنا، ہم نے اتنے حافظ پیدا کیے ہیں کہ رمضان کے اندر مسجدیں نہیں ملتی، بچے قرآن سنانے کے لیے مسجدیں ڈھونڈتے ہیں کہ استاد جی ہماری کوئی جگہ بنا دو۔ کوئی کہاں سنا رہا ہوتا ہے؟ آپ چلے جائیں رمضان کے اندر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جہاں آپ کا کوئی بندہ نہیں جا سکتا، وہاں ہمارے حافظ پہنچ کے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں۔ ریگستانوں کے اندر قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، دیہاتوں شہروں میں سنا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فیکٹریوں کے اندر جا کے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں سنا رہے ہوتے ہیں، پلاٹوں میں سنا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں جگہ کہیں مل جائے، وہ چار لوگ مل کر گئے ہمیں قرآن سنا دو، وہاں سنانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے حافظ دیے، علماء دیے۔ آج پورے پاکستان کے اندر کیا دنیا کے اندر سے دوسرے ممالک سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ علماء دیں، ہم دنیا میں بھیجتے ہیں علماء کو، وہ وہاں کی مساجد سنبھالتے ہیں۔ پاکستان کی کون سی ایسی مسجد ہے جہاں مسجد والوں نے یہ کہا ہو کہ ہمارے پاس مسجد ہے ہمیں امام نہیں ملتا؟ سینکڑوں امام حاضر، آپ کے ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے لیکن مفتی نہیں ملتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، آپ نے مسئلہ پوچھنا ہو مفتی نہ ملے، جنازہ پڑھانا ہو آپ کو امام نہ ملے، مسجد ہو آپ کو امام نہ ملے، رمضان کے اندر مصلی سنانا ہو آپ کو کوئی حافظ نہ ملے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مساجد اور مدارس الحمدللہ بچوں کی خوراک کا بھی انتظام کرتے ہیں، پوشاک کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور بچوں کی الحمدللہ تعلیم و تربیت کا بھی وہ جو خیال کرتے ہیں۔ عزیز، آپ مساجد کو، یہ تو بنیے پاکستان بنا ہی مسلمانوں کے لیے، کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے، پھر مدارس کے زیادہ ہونے کے اوپر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ مسجدوں کے بڑھنے سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ مدارس کی تعلیم سے کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ یہی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، یہی آپ کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا، آپ بتائیں ایک جنرل صاحب کتنوں کو لے کے جائیں گے؟ ایک عالم دین اتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں قبضے کی زمینوں پر، خدا کا خوف کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا سارے مدرسے قبضے کی زمینوں پر، کتنے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ کہنے سے آپ کو شرم آنی چاہیے، کتنے مدارس اور مساجد ہیں وہ تمام کے تمام الحمدللہ اپنی کاغذی کاروائیاں پوری کرتے ہیں۔ اگر کوئی 2-4 ہو بھی تو اس میں کیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَرْضِ، یہ تو زمین اور آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے مدرسوں میں۔ اگر اللہ کی زمین پر مسجد بنا دی جائے تو کون سا قبضہ ہو گیا بھائی؟ اللہ کی تھی نا، تو مدرسہ بنا دیا اللہ کا ہی بنا نا، مسجد بنا دی اللہ کی تھی نا۔ اسی لیے آپ مہربانی کریں، جو قبضے کے اوپر آپ کے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی 1-2 نہیں، سینکڑوں کنال اسلام آباد کے روڈ کے اوپر جو آپ کے بنے ہوئے غیر قانونی جو ہوٹلز بنے، ان کے اوپر آپ نے کبھی لب کشائی نہیں کی۔ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور کتنی عمارتیں جو بنی ہوئی ہیں ان پر آپ کیوں نہیں بولتے؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اس نے اخلاق سکھایا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کیا، آپ جیسے اور ہزاروں آ جائیں تب بھی مدرسوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مدرسے پہلے بھی تھے، آئندہ بھی رہیں گے، اور قیامت تک رہیں گے۔ تسی سڑنا ہے تے سڑ دے رہو، اسی تے اللہ دا نام لیندے ہی رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک اللہ کا اسلام زندہ ہے اس وقت تک مدارس زندہ ہے، اس وقت تک علماء بھی زندہ رہیں گے، حافظ بھی رہیں گے، علماء بھی پیدا ہوتے رہیں گے، یہ مدرسے شاد باد رہیں گے۔ جلنے والے کا منہ کالا ہوتا رہے۔ آپ